السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق شعب ابی طالب میں محصوری و عام الحزن کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہے عام الحزن۔ اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عام الحزن عربی زبان میں عام کا معنی ہے سال، جیسے 1 سال 2 سال 3 سال۔ تو جو سال ہوتا ہے نا، 12 مہینوں کا بعد جو ایک سال ہوتا ہے، سال کو کہتے ہیں عام، ٹھیک ہے۔ اور حزن کا معنی ہے غم یعنی دکھ، تکلیف، درد، ٹھیک ہے۔ غمگین ہونا، دکھی ہونا، تکلیف میں ہونا، کسی چیز کا دکھ، کسی چیز کا درد ہونا، کسی چیز کی تکلیف ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا غم ہونا، ٹھیک ہے، حزن کہلاتا ہے، غم، حزن۔ تو عام الحزن یعنی غم، عام کا مطلب سال اور حزن کا مطلب غم۔ اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال یعنی دکھ کا سال، یعنی ایسا سال جس میں دکھ اور غم ہو، ٹھیک ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے 10ویں سال، اس بات کے 10 سال گزر جانے کے بعد جو سال تھا، 10واں سال جو تھا، اس سال میں رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اس سال جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم اور پیارے چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی اسی سال میں حضرت ابو طالب کی انتقال یا وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی وہ بھی اسی سال میں وفات پا گئیں۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا سہارا تھیں۔ ہستیاں یعنی یہ دونوں لوگ، ہستیاں کا مطلب ہے دونوں ذاتیں، دونوں لوگ۔ ہستیاں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ معزز لوگ تھے، محترم تھے، تو احتراماً ان کو ہستیاں کہا گیا ہے۔ ہستیاں یعنی وہ ذاتیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ذاتیں، دونوں لوگ۔ تو یہ دونوں ہستیاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا سہارا تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کا بہت بڑا سہارا تھا، ان دونوں کی بہت بڑی مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظاہری سہاروں کے چھن جانے سے بہت غمگین ہو گئے۔ یعنی یہ ظاہری ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہو، ظاہر ایسا ہوتا ہے جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مشکل میں، تکلیف میں ہوتے تو ان دونوں نے باقی لوگوں سے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اس لیے انہیں ظاہری سہارا کہا گیا۔ سہارا جس سے مدد لی جائے، سہارا وہ ہوتا ہے جس سے مدد لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہت بڑی مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے پر مزید دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا جان حضرت ابو طالب زندہ تھے تو قریش میں اتنی جرأت نہ تھی، وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے حضرت ابو طالب سے، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کھل کر سامنے ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اس لیے جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، یعنی آپ حضرت ابو طالب جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو قریش جو تھے وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں، کیونکہ قریش کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ حضرت ابو طالب تھے۔ تو چونکہ ان کی وفات ہو گئی تو اس لیے اب قریش کو اب قریش کے جو لوگ تھے وہ مزید دلیر ہو گئے، دلیر یعنی زیادہ بڑھ گئے، تیز ہو گئے، یا مزید زیادہ بہادری دکھانے لگے۔ دلیری ویسے کہتے ہیں بہادری کو، دلیر یعنی بہادر۔ تو قریش جو تھے وہ پہلے ڈرتے تھے حضرت ابو طالب کی وجہ سے، تو جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو وہ ان کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ دلیر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں۔ تو پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا یہاں تک، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔